دشمن اسلام جو اسلام کے مخالف تھے، اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا فرمایا. ٹھیک ہے. تو بدر جو ہے یہ مکہ اور مدینہ شریف کے بیچ میں ایک جگہ ہے. ٹھیک ہے. وہاں ایک کنواں تھا پانی کا، اور جو اس کا مالک تھا اس کا نام بدر تھا. تو اسی مناسبت سے یہ پوری جگہ بدر کے نام سے فیمس ہوئی. اور یہاں پر چونکہ جو غزوہ ہوا، جو جنگ ہوئی، اسی لیے اس کو جنگ بدر کہتے ہیں، اس مقام کے نام کی نسبت کی بنیاد پر. سن 2 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا دشمن کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی کوئی اگر ہمارا دشمن ہے، ہمارے لیے یہ بھی مشکل ہے کہ ہم اس کو ہنستا مسکراتا دیکھیں، ہے کہ نہیں؟ وہ ہم سے کچھ نہ کہے، لیکن اگر دشمنی ہے تو ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ بس کسی طرح اس کے حصے میں خوشی نہیں آنی چاہیے. یہی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جب مکہ شریف سے ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف، اب یہ دشمنان اسلام بہت پریشان رہتے تھے. یہ سوچتے تھے کہ جب محمد اور ان کے ماننے والے یہاں موجود تھے تو ہمیں جب بھی موقع ملتا تھا ہم انہیں پریشان کر لیتے تھے. اب تو ہمارے یہاں پریشان کرنے کے لیے کوئی بچا ہی نہیں. تو لگاتار یہ الگ الگ انداز میں صحابہ اکرام کو پریشان کرنے کی جو ہے طریقے اور بہانے ڈھونڈتے تھے. اس زمانے میں ملک شام جو لوگ سفر کرنے جاتے تھے یا تجارت کرنے جاتے تھے تو راستہ مکہ شریف سے جو گزرتا تھا ملک شام کا، وہ مدینہ شریف ہو کے گزرتا تھا. تو اب ان مکے والوں کو ایک خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم نے ستایا ہے تو راستے میں کہیں یہ ہم سے بدلہ نہ لے لیں. یہاں میں روک کر آپ سے ایک بات کہوں، اور کبھی آپ کے سامنے یہ سچویشن آ جائے، چونکہ آج دور ایسا ہی ہے، لوگ اسلام پر اعتراض کریں. ایسی بہت ساری مثالیں حدیث میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں صحابہ اکرام کو کھڑا کر کے جنگ کرنے کا طریقہ سکھایا. تو اس چیز کو لے کر بہت سارے اسلام کے دشمن جو ہے وہ کہتے ہیں بتائیے خود نبی نے جو ہے لوگوں کو لڑنے کا طریقہ سکھایا. یہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کو بتائیے کہ ہمارے نبی کی اعلان نبوت کے بعد کب، آواز نکال لے منہ میں سے سبا ملے گا، اعلان نبوت کے بعد، یعنی 40 سال تک میرے نبی نے اعلان نہیں فرمایا. وہ تو ایک الگ میٹر ہے جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، وہ غلطی پر ہے. میرے نبی نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا. ٹھیک ہے. اب شروعات ہوئی تبلیغ کی. 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی. ان 23 سالوں میں 13 سال میرے نبی نے مکے میں تبلیغ فرمائی اور 10 سال مدینہ شریف میں. لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو بتا رہے ہیں نا کہ تمہیں اب لڑنا کیسے دشمنوں سے، یہ جانتے ہو کہاں بتا رہے ہیں؟ یہ مکے میں نہیں، مدینے میں، مدینہ شریف میں، مکے میں نہیں بتا رہے. 13 سال مسلسل دشمنوں کی تمام پریشانیوں پر صبر کیا ہے رسول اللہ نے. یہ بتائیے دنیا کو. لوگ کہتے ہیں نا بتائیے کیا سکھا رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو. 13 سال میرے نبی نے مکی زندگی میں اللہ نے جہاد کا حکم ارشاد نہیں فرمایا. بار بار کہا گیا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. کیا پتہ یہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہو جائیں، کیا پتہ تمہارے کردار سے متاثر ہو جائیں، کیا معلوم تمہاری نرمی سے متاثر ہو جائیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے لیے لامحالہ جو پریکٹیکل لائف ہے اس کو یوز کرنا ہی پڑتا ہے.
بہت سارے لوگ اخلاق سے متاثر بھی ہوئے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، لیکن مسلسل 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیاں برداشت کی، ظلم سہا، پریشانیاں برداشت کی، طرح طرح سے زمینیں ضبط کر لی گئیں، باغ ضبط کر لیے گئے، نکال دیا گیا۔ 3 سال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا سما سے بائیکاٹ کر دیا گیا، جس کو شعب ابو طالب کہا جاتا ہے۔ مسلسل 3 سال حضور اور آپ کے گھر والے بچے تک بھوکے پیاسے شعب ابو طالب میں رہے، اس پہاڑ کی گھاٹی میں۔ اور جانتے ہوئے مکے والوں نے آپس میں یہ معاہدہ کر لیا، کھانا نہیں دینا، پانی نہیں دینا، چیزیں نہیں دینا، خریدنے بھی آئے تو نہیں دینا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضور کے خاندان کے بچوں پر وہ دور بھی آ گیا کہ جب گھاس کھانے لگے تھے زندہ رہنے کے لیے۔ یہ دور بھی ہمارے نبی نے مکے کی سرزمین پر دیکھا، مگر پھر بھی صبر کیا۔ 13 سال مسلسل صبر کرنے کے بعد جب اللہ نے ہجرت کا حکم عطا فرمایا کہ محبوب یہاں سے جاؤ، اور یاد رکھیے ہجرت میں برکت ہے۔ کیا ہے؟ ہجرت میں برکت ہے۔ کسی ایک جگہ آپ سکسیز نہ ہو پاؤ تو ہجرت کرو، دوسرے شہر جاؤ، دوسری مارکیٹ میں جاؤ، دوسرے علاقوں میں جاؤ، وہاں کام کرو، وہاں جاب کرو۔ ہجرت میں برکت ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مسلسل یہاں محنت کی، لیکن جیسے ہی میرے نبی مدینے کے راستے میں گئے ہیں، لوگ راستے میں پل کے بچھائے کھڑے ہیں۔ برکت کا دور شروع ہو گیا، استقبال کا دور شروع ہو گیا۔ نام لینے والے راستے میں پل کے بچھائے کھڑے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں دب بجا کے کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ دعائیں کر رہی ہیں، التجائیں کر رہی ہیں۔ ہجرت میں برکت ہے۔ یہ جملہ یاد کر لیجئے، کسی ایک جگہ، کسی ایک دکان پر، ایک مارکیٹ میں، ایک گھر میں سکسیز لاؤ، ہجرت کرو خدا کے بندوں۔ صحابہ نے ہجرت کی ہے، اگر ہجرت کرنا فائدہ مند نہ ہوتا تو ابو بکر صدیق جیسا ہجرت نہ کرتا، فاروق اعظم جیسا عظیم انسان اس کائنات میں ہجرت نہ کرتا۔ مولا کائنات، فاتح خیبر، شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ہجرت فرمائی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجرت فرما رہے ہیں، جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت تھی، وہ ہجرت فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ ہجرت میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو اب یہ مکے والے یہاں بھی پریشان، سوچ کے پریشان کہ یار وہ تو لوگ بہت مزے سے رہ رہے ہوں گے، اب کیسے پریشان کریں؟ دشمن نہ جیتا ہے نہ جینے دیتا ہے، تو یہ لوگ یہاں بھی پریشان ہیں۔ خیر طرح طرح سے ستاتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ ملک شام سفر کرنے کے لیے یہ مکے والے جاتے تھے، تو ابو سفیان جو کہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، وہ ملک شام گئے تجارت کرنے کے لیے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم خوب سارے پیسے، مال دولت کما لیں اور اتنے ہتھیار خریدیں کہ ایک دن میں مل کے چاروں طرف سے مسلمانوں پہ حملہ کر کے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں۔ کچھ لوگ ہیں آج کل بھی جب سوشل میڈیا پہ کچھ ماحول خراب دیکھتے ہیں بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ گھبرا جاتے ہیں، ارے نہیں ایسا مت بولا کرو، یہ مت کہا کرو، اتنی کھل کے تقریر نہ کیا کرو، ماحول خراب ہے۔ ہمارے ساتھ یہ ماحول آج نہیں ہے، 1400 سال سے ہم جھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام مٹنے والا نہیں ہے، اسلام مٹنے والا نہیں ہے، اسلام دبنے والا نہیں ہے۔ اسلام وہ شمع ہے کہ دنیا کے تمام طوفان اسلام کے خلاف چلے، مگر اسلام کی روشنی ہے جو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ امریکہ سے کے لوگوں سے جا کے پوچھو، انٹرویو دیکھو سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے تم 20 سال 50 سال غیر مسلم رہے، آج اسلام کے دامن سے وابستہ ہو، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں دلی سکون اسلام میں ملتا ہے، ہمیں دلی سکون قرآن میں ملتا ہے، ہمیں دلی سکون اللہ کے گھر میں مسجدوں میں ملتا ہے، ہمیں دل کا سکون سجدے میں ملتا ہے۔ ڈاکٹر ریسرچ کر رہے ہیں، حیران ہیں روزہ رکھنے کے فائدے کو لے کر کہ یہ مسلمان پاگل ہیں، اتنی ساری نعمتیں دسترخوان پہ سجا کے پھر بھی کھا نہیں رہے، اکیلے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی نہیں کھا رہے ہیں، پاگل ہیں یہ۔ لیکن جب وہ سرچ کرنے پہ آتے ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے ہزاروں بیماریاں صبح سے لے کر شام تک روزے کی نیت رکھ کر بھوکا رہنے سے ہزاروں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسلام ہے یہ۔ تو اس زمانے میں کیا ہوا؟ ابو سفیان ملک شام گئے، بہت سارا مال، عورتوں نے اپنے کاموں کے
کسی بھی قیمت پر ہمیں اسلام کو ختم کرنا ہے۔ جانتے ہو لوگ پریشان کیوں تھے اسلام سے؟ کیونکہ وہ دور ایسا تھا، بیٹے سے باپ مخالف ہو گیا، باپ سے بیٹا مخالف، بھائی سے بہن مخالف، بہن سے بھائی مخالف۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے غلام، آپ کا بیٹا عبد الرحمن بن عوف جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس زمانے میں ابو جہل کے ساتھ یہ دور۔ حضرت عمر کی بہن کلمہ پڑھ کے مسلمان، عمر لے کے تلوار جا رہے ہیں قتل کرنے۔ لوگ پریشان تھے، اس لیے آخر یہ کیسا مذہب آیا کہ بھائی بھائی کا نہ رہا، باپ باپ کا نہ رہا، بہن بہن کی نہ رہی، اس لیے پریشان تھے۔ عورتوں نے ساری تیاری کر کے سارا زیور ابو سفیان کو دے دیا، کہا جاؤ زیادہ سے زیادہ مال کما کے لانا۔ ابو سفیان گئے، تو جب وہ واپس آنے لگے ملک شام سے، تو مکہ شریف کے لیے جو راستہ تھا وہ مدینہ شریف اس زمانے میں گھوم کے آتا تھا، اب تو غالباً دوسرے بھی راستے ہوں گے۔ تو ابو سفیان کو لگا کہ ہم نے 13 سال ستایا ان مسلمانوں کو، 13 سال ہم نے انہیں ستایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرنے والے کو ظلم کا احساس نہیں ہوتا ہے، ہر ظلم کرنے والے کو یہ یاد رہتا ہے کہ میں ظالم ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی فتویٰ دینے والا نہ ملے تو اپنے دل سے فتویٰ لو، جو کہ اللہ نے تمہارے دل میں بھی یہ شعور رکھا ہے کہ وہ حق کو حق اور غلط کو غلط کہتا ہے۔ جب کوئی فتویٰ دینے والا تلاش کرو نہ ملے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا اپنے دل میں چھاپ کر دیکھو، اللہ نے اس کے اندر بھی جو دھڑکن رکھی ہے وہ دھڑکن یہ بتا دی ہے کہ تم صحیح ہو یا غلط ہو۔ ظلم کر رہے ہو، ہر ظلم کرنے والے کو یہ احساس رہتا ہے کہ وہ ظالم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے، ظلم کرو گے، تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہی ظلم تمہارے ساتھ نہ کیا جائے۔ حدیث ہے میرے نبی کی، غیبت کرنے سے پہلے یہ سوچ لو یہ دن تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ کسی کے خلاف سازش کرنے سے پہلے سوچ لو تمہارے خلاف بھی سازش کی جانی ہے۔ کسی کو ذلیل و رسوا کرنے سے پہلے سوچ لو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، کیونکہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ جو زمین و زمان کا نظام ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے جملے کبھی نہیں بدلتے ہیں۔ تو ابو سفیان کو یہ احساس تھا کہ ہم نے 13 سال ستایا، اب کہیں ایسا نہ ہو جب ہم مدینے کے راستے سے نکلیں تو مسلمان مل کے حملہ کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ دور تھا جب اللہ نے آیات جہاد نازل فرما دی مدینے میں۔ 13 سال صبر کیا رسول اللہ نے، غلاموں نے۔ حضرت عمر بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے نبی فرماتے نہیں ہم حق پر ہیں۔ تو میرے حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر یہ اتنا صبر کیوں؟ لوگ ہمیں ستاتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، کانٹے بھی بچھاتے ہیں، جو ہے اونٹ کی اوجڑی بھی ڈال دیتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، ہمارا مشن فیل کر دیتے ہیں۔ جہاں حضور تقریر کر کے آتے ہیں جسٹ اس کے بعد دشمن پہنچ کے کہتے ہیں یہ جو تقریر کر کے محمد گیا ہے معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، سننا نہیں، اس سے زیادہ بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کہتے تھے کہ ہم اکبر نہیں ہیں؟ میرے آقا فرماتے نہیں ہم اکبر ہیں، تو کہتے تھے تو یا رسول اللہ پھر ہم ان کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے نبی فرماتے اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اعتبار سے ہے، لیکن کامیابی کب اور کہاں ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم اپنی خواہش کے تابع نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے تابع نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کے تابع۔ جس دن اللہ کا حکم آئے گا اللہ اسی دن ہمارے جو ہے اس مشن کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا ہمارے لیے۔ 13 سال مسلسل میرے نبی نے صبر فرمایا، لیکن جب مدینے میں پہنچے قرآن کے درس میں بارے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ محبوب اب اجازت دی جاتی ہے، محبوب اب اجازت دی جاتی ہے ان ظالموں سے ظلم روکنے کے لیے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اب اجازت دی جاتی ہے۔ اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، برداشت جتنی کر سکتے تھے اس سے زیادہ مسلمانوں نے برداشت کر لی۔ میرے محبوب اب ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں صحابہ کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ آپ کا مددگار ہوگا۔ تو ابو سفیان کو یہی ایسا کہہ رہا ہوں مدینے میں لوگ لے اور سارا مال لے لے، میرا پریشان نہیں ہو جائے۔ تو ابو سفیان نے ملک شامی سے ایک شخص کو مکے روانہ کیا، خبر بھجوائی کہ ایسا کرو کچھ لوگ میری حفاظت کے لیے آ جاؤ، راستے میں مدینہ پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کو ہم نے 13 سال مسلسل ستایا، کہیں ایسا نہ ہو مجھے لوٹ لیں اور حملہ کر دیں۔ اب کیا ہوا؟ ایک آدمی کی زبان سے بات نکلتی ہے اور جب 10ویں بندے تک پہنچے گی تو اس میں خوب سارا مرچ مسالہ نیبو سب کچھ لگ جائے گا، ہے یا نہیں؟ زبان سے جملے بدلتے بدلتے ہر آدمی کا جملہ الگ ہے، ذہن
کسی نے ایک بات کہی، پھر اس کے بعد اس نے اور بڑھا کے کہا، پھر اور بڑھا کے کہا، پورا ایک مستقل مدعا بنا دیا۔ اب جب یہ بات مکے تک پہنچی تو جانتے ہو کیا خبر پہنچی؟ اعلان ہو رہا تھا چلو بھائی جلدی چلو، مسلمانوں نے حملہ کر دیا ابو سفیان پہ۔ مطلب بالکل اس انداز میں بات۔ ابو جہل نے پورا لشکر تیار کیا 1000 لوگوں کا، اور چونکہ پہلے سے لوگ تیار کیے جا رہے تھے اسلام کے مقابلے میں، بڑے بڑے پہلوان، کھلانے پلانے کا اہتمام، گھوڑے، زینے، تلوار، نیزے اور بھالے، سب کچھ، تقریباً 1000 کا لشکر لے کے یہ نکلے بچانے کے لیے۔ لیکن یہ ادھر نکلے بدر کی طرف، اور ابو سفیان خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گئے مکے میں۔ اب خبر ملی کہ نہیں ابو سفیان خیر و عافیت کے ساتھ آ گئے، مسلمانوں کے ساتھ کوئی پنگا نہیں ہوا، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو کچھ سنجیدہ لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور فتنہ کرنے والے لوگ بھی ہر زمانے، دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ نہ زمانہ کبھی اچھوں سے خالی رہا، نہ بروں سے خالی رہا، دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ سنجیدہ مزاج کے لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئے اس لیے تھے کہ ابو سفیان کو بچا لیں۔ اب جب ابو سفیان سے کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں تو ہمیں اپنی طرف سے زبردستی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، واپس چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، اب تیاری کے ساتھ نکل گئے، خالی جانا مناسب نہیں ہے، تو اب تو اسلام کو مٹا کر ہی چلیں، اب اسلام کو مٹا کر ہی چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ایک مشورے کی میٹنگ رکھی۔ الحمد سے لے کر والناس تک ہر پارے میں آپ کو مشورے کی باتیں ملیں گی، ہر پارے میں۔ یہ ہماری بقا کا ایک ذریعہ ہے مشورہ، مشورے میں خیر ہے، مشورہ کیا کریں، گھر کے معاملے میں بھی، سماج کے معاملے میں بھی، مسجد کے، دین کے ہر معاملے میں۔ میرے نبی نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ غیب داں نبی، غیب داں نبی، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ یہ بھی جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے یہ بھی جانتے ہیں، پھر بھی میرے نبی مشورہ کر رہے ہیں تعلیم امت کے لیے۔ حضور نے مشورہ فرمایا تو مہاجرین صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے ظاہر کر دی۔ پھر حضور نے دوبارہ مشورہ کیا تو انصار جو مدینے کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے کہ ہماری کیا رائے ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میرا اشارہ تمہاری طرف ہے۔ وہ ہوتا نا کہ ایک مہمان آیا اور آنے کے بعد مہمان کو ہم نے کھلایا پلایا، اور اس کے بعد مہمان کا کسی سے کوئی پنگا ہو جائے تو میزبان سوچتا ہے ارے یار کھلایا پلایا اور مزید اس نے ایک اور نئی پریشانی ہمارے سامنے لا کے کھڑی کر دی۔ یہ بات محض آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو میرے نبی نے ان سے فرمایا تم بتاؤ مدینے والوں، تم نے ہماری بڑی مدد کی ہے، ہمیں رکھا، گھر دیے رہنے کے لیے، صحابہ کو کاروبار دیے، یہ ساری مدد تمہاری ہے، اللہ بدلہ دے گا، مگر اس سچویشن میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے انداز میں کہا تھا نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرے اللہ اکبر سے۔ یا رسول اللہ آپ ہماری رائے نہ لیں، آپ ہماری رائے نہ لیں، مشورہ نہ لیں۔ غلاموں کا کام رائے دینا نہیں ہے، غلاموں کا کام ہوتا حکم فالو کرنا۔ یا رسول اللہ حکم دیجیے، اگر آپ حکم کریں گے ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچیں گے نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے۔ یا رسول اللہ حکم دیجیے۔ یہ تھے مسلمان، جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلام۔ یہ تھے مسلمان۔ یا رسول اللہ پرواہ نہیں ہے۔ آج تو ہم کسی کو کہیں بھائی 10 دن کا ٹائم ہے اعتکاف میں بیٹھ جائیے، 1000 کم سے کم بہانے اس کے پاس ہیں، کاروبار کے مسئلے، گھر کے مسئلے، بیوی بچوں کے مسئلے، اس کے مسئلے اس کے مسئلے، ٹائم ہی نہیں۔ سب کے لیے ٹائم ہے لیکن جس نے ٹائم دیا اس کے لیے ٹائم نہیں۔ سب کے لیے وقت ہے لیکن جس خدا نے وقت دیا 24 گھنٹے کا 365 دن دیے، اس خدا سے ملاقات کرنے کا وقت نہیں ہے، اس کے سامنے سجدے کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یاد رکھیے وہ چاہے تو ہزاروں سال کی زندگی دے دیتا ہے، وہ چاہے ایک لمحے کی شداد جیسے کو مہلت نہیں دیتا ہے، ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتا ہے شداد جیسے کو جس نے ساری دولت خرچ کر کے جنت بنائی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کہ یا رسول اللہ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، بیوی اور بچے اور گھر اور مکان، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ذرا گھر پہ مشورہ کر لیں بیوی بچوں سے، ان کی کیا رائے ہے؟ نہیں یار، حضور کا حکم ہے، بس یہی ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ نماز روزہ حج و زکات، یہ ایمان نہیں ہے۔ غلط فہمی کا شکار مت ہوئیے میرے جملے سے، میں کیا کہہ رہا ہوں یہ سنیے، نماز روزہ حج و زکات یہ ایمان
کی ماننا، رسول اللہ کو ماننا، رسول اللہ کی ماننا، ایمان اس چیز کا نام ہے۔ کہا رسول اللہ ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ آپ کا حکم مانے۔ تو میرے نبی نے جب صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے کہا یا رسول اللہ، ایک صحابی کے بارے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم جبارین کے مقابلے میں کہا تھا نا چلو چل کے لڑکے آتے ہیں مسئلہ حل کر کے آتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ ہم یہی ہیں، اذهب انت وربك فقاتلا، تم جاؤ تمہارا خدا جائے، انا هاهنا قاعدون، ہم تو یہی بیٹھے ہیں، تم جاؤ تمہارا خدا لڑے۔ حضرت عبداللہ بن صامت، عبادہ بن صامت نے کہا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو آپ سے کہہ دیں گے آپ جائیے، یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، ہم تو اپنی جانیں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے۔ جب میرے نبی نے دیکھ لیا صحابہ کا جذبہ اور ان کے عشق اور ان کی محبت، تو میرے نبی نے کہا بسم اللہ، پھر تیاریاں شروع کی جائیں۔ سارے لوگ جوڑ لیے گئے تو 313 ہوئے، مشہور روایت کے مطابق 313 ہوئے۔ لیکن یہاں سوچنے والی بات ہے کہ ان 313 میں خالی جوان نہیں تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، بیمار اور مریض بھی تھے، اس طرح سے سب کو ملا کے یہ 313 تھے۔ چند اونٹ تھے، کچھ روایتوں میں یہ بھی لکھا کہ 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 7 یا 8 تلواریں، باقی سب خالی ہاتھ۔ سمجھ رہے؟ 17 رمضان 2 ہجری جا رہے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ دین بچانے کون جا رہے ہیں؟ جن کے ہاتھوں میں خود اپنے بچنے کے لیے کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ وہ تلوار پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب جب بدر نامی علاقے میں پہنچے تو دشمنوں نے پہلے سے اونچی جگہ پہ قبضہ کر لیا تھا۔ جو لوگ حج یا عمرہ پہ جاتے ہیں انہوں نے اس مبارک جگہ کا معائنہ کیا ہے، انہوں نے اونچی جگہ پہ حملہ کر لیا، قبضہ کر لیا، پانی کی کنویں پہ قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اونچی جگہ پہ قبضہ کیوں کیا؟ کیونکہ اوپر سے حملہ کرنا بہت آسان ہے نیچے والوں کا، بہت آسانی کے ساتھ، اور مضبوط جو پتھریلا علاقہ تھا اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے لیے نچلی جگہ چھوڑی، یہ پہلی مشکل تھی مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا وہ جگہ چھوڑی جو ریگستان کا علاقہ ہوتا ہے، مٹی والا جس میں پیر دھسنے لگتے ہیں، وہ علاقہ چھوڑا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھو، ہنس رہے تھے دشمن اور مذاق بنا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جانتے ہو تمہیں تو پہلے تو نچلی جگہ ملی، پھر کنویں پر ہم نے قبضہ کر لیا، پانی تمہارے پاس نہیں، پھر ریتیلی زمین ہے تمہاری ریت والی، تمہارے پیر اپنے بھی دبڑے، تمہارے گھوڑوں پہ بھی دبڑے، تم کیا لڑو گے؟ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے اسی رات بارش نازل فرمائی، اللہ نے بارش نازل فرمائی۔ جب بارش نازل کر دی گئی تو وہ جو ریت تھا وہ دب کے برابر ہو گیا۔ اللہ نے انتظام فرمایا، پینے کے لیے پانی کا نہیں تھا، مسلمانوں نے باضابطہ وہیں پر اس طرح کے مٹی سے جو ہے کھانے بنا لیے کہ پانی جمع کر لیا بارش کا۔ کئی مفسرین نے فرمایا اتنا پانی جمع کر لیا سب کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی، پینے کے بھی کام آ گیا۔ سمجھ رہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ جہاں پتھریلا علاقہ تھا، چکنا علاقہ تھا، وہ جب بھیگ گیا تو پھسلن ہو گئی وہاں پہ۔ جو ادھر پھسلنے کی کوشش کر رہے تھے وہ خود پھسلنے لگے، گرنے لگے۔ اب جب رات کا منظر آیا، صحابہ اکرام نے حضور کے لیے ایک سائبان بنایا تھا، عریش بھی کہا گیا اس کو، سائبان کہہ لیجیے، بالکل اسی انداز میں جس طرح یہ 4 پلر ہے اور اوپر یہ گول بنا ہوا ہے جس کے نیچے دھوپ نہ آئے، اور اس طرح سے صحابہ اکرام نے بنایا تھا۔ صحابہ اکرام نے بنایا کیوں؟ ہم اگرچہ 313 ہیں لیکن لیڈر ضروری ہے، لیڈر کی سلامتی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم 300 لوگ مل کر وہ کام نہیں کر سکتے جو اس سائبان کے نیچے بیٹھنے والے 2 جملوں میں جو کام کر دیں گے۔ حضور سلامت رہیں، سائبان بنایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے، کئی صحابہ اکرام نے وہاں پہرا دیا، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں انہوں نے کہا میں پہرا دوں گا، یہ موقع مجھے دیا جائے،
میں اپنی جان حضور کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا، کیونکہ خطرہ تھا کہ دشمنوں کی نظر میں سب سے زیادہ بڑے دشمن ان دشمنوں کے میرے نبی تھے۔ یہ مسئلہ تھا کہ سب سے پہلے حضور پر حملہ کریں، سیفٹی بہت ضروری تھی۔ حضرت ابو بکر نے کہا یہ خدمت مجھے دے دیں۔ اس کے بعد جب رات کا وقت آیا تھا، حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کر رہے تھے۔ میرے نبی کہہ رہے تھے لن تعبد ابدا، لن تعبد ابدا، لن تعبد ابدا۔ اے اللہ، اگر یہ چند لوگ جو آج میرے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے آئے، اگر آج یہ شہید کر دیے گئے تو روئے زمین پر آج کے بعد تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ لن تعبد ابدا، آج کے بعد کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ جب میرے نبی دعا کر رہے تھے تو حضور کے کاندھے شریف پر چادر پڑی تھی۔ حدیث میں وہ چادر اتنا حضور عاجزی اور گریہ زاری کر کے رو رہے تھے کہ وہ چادر زمین پر گر گئی۔ اس حالت میں میرے نبی التجائیں کر رہے اللہ کے سامنے، کون امام الانبیاء، کون وجہ تخلیق کائنات، کون فخر موجودات، کون بے سہاروں کے سہارا، کون اللہ کے محبوب، کون جو حالت نماز میں جن کا دل چاہے تو اللہ قبلہ تبدیل فرما دے، وہ گریہ و زاری کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ مقام دیکھیے، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے جب تمہاری زندگی میں پریشانی آئے تو اللہ کے سامنے رونا سیکھو، اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھو، رونا سیکھو، عاجزی کرنا سیکھو۔ تم دن میں بادشاہوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رات کی تنہائی میں رونا سیکھو، اللہ کے سامنے رونا سیکھو۔ جو اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیتا ہے اسے دنیا کے سامنے رونا نہیں پڑتا ہے۔ میرے نبی رو رہے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کی مبارک زبان سے جملے نکل گئے، ہمیں یقین ہے اللہ قبول فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ اپنی جان کو ہلکان نہ کریں، یا رسول اللہ ہمیں آپ کا رونا، آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، آپ اپنی جان کو ہلکان نہ کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے۔ اور اس کے بعد اگر بدر کے واقعے کو میں تفصیل سے سناؤں تو کئی دن نکل جائیں، لیکن مختصر میں آپ کو بتاؤں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب شام کا وقت آیا، چند صحابہ اکرام کے ساتھ میرے نبی نے معائنہ فرمایا میدان بدر کا، بدر کے میدان کا میرے نبی نے معائنہ فرمایا لڑنے کے لیے کہ میدان کیسا ہے، کہاں سے دشمن حملہ کر سکتے ہیں، کہاں سے ہمارے لیے کیا کیا جو ہے لوگ جال بچھا سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے۔ معائنہ فرمایا، سبحان اللہ، ہم یہ کہتے ہیں اور کوئی غیر کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صحابہ اکرام حضور کے ساتھ تھے۔ حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصائے مبارک تھا، عصائے مبارک، عصا جانتے ہیں، عصا جو لکڑی پکڑی جاتی ہے، عصائے مبارک تھا۔ عصائے مبارک بڑھاپے کے لیے نہیں پکڑا جاتا ہے، عصا ہاتھ میں لینا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے۔ قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے اللہ یہ میرا عصا آیا۔ پھر اس کے فائدے گنائے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس کے فائدے گنائے، میں ٹیک لگا لیتا ہوں، میرے فائدے ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں گنائی دوسرے ٹاپک پہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصائے مبارک تھا، صحابہ ساتھ میں، رات کا اندھیرا ہے، جانتا ہے ایک ذمہ دار آدمی جانتا ہے کہ وہ رات کو بستر پہ لیٹ کے سوتا کیسے، ایک ذمہ دار، ہمیں کسی سامنے والے ذمہ دار انسان کی زندگی کا پتہ نہیں چلتا، ہمیں لگتا ہے بہت سکون والی زندگی۔ دیکھو اللہ کے محبوب جب زمانہ اپنے بستروں پہ آرام سے سو رہا ہے، 17 رمضان ہے، روزے پہ روزہ ہے، پانی سے سحری اور افطار کا ماحول ہے، پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے صحابہ اکرام کے، ایسے حالت میں اسلام کی سربلندی کے لیے بدر کے میدان میں رات کے وقت میں معائنہ فرمانے والی ذات کوئی نہیں ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جن کے قدموں کی قسمیں اللہ قرآن میں یاد فرماتا ہے، جن کا وجود مدینے میں ہو، جن کا وجود مکے میں ہو، تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم جس میں آپ رہتے ہیں، محبوب اس شہر کی قسم محبوب کی، مگر سبحان اللہ صحابہ اکرام کے ساتھ معائنہ فرما رہے ہیں میرے نبی، تو میرے نبی نے رات میں نشان لگا دیا، فرمایا صحابہ گواہ رہنا، یہ جو جگہ یہاں نشان لگا رہا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل مارا جائے گا۔
ہونے والی ہے. لوگ کہتے ہیں علم غیب نہیں تھا. معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ. حضور کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میرے محبوب اللہ نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے 5ویں پارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. سب سکھا دیا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے سب سکھا دیا میرے محبوب کو جو میرا محبوب نہیں جانتا تھا. میرے نبی نے فرمایا صحابہ یہ وہ جگہ ہے دیکھنا، کل یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا. ایک دن پہلے جو کل ہونے والا ہے میرے نبی نے ایک دن پہلے نشان لگا دیے. صحابہ فرماتے ہم طاق میں رہے، ہمیں یقین تو تھا کہ رسول اللہ نے جو نشان لگایا 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی ہمارا دل چاہتا تھا دیکھ لیں تاکہ یقین اور مضبوط ہو جائے. ہم طاق میں رہے. ہم نے دوسرے دن بدر کے میدان میں دیکھا جہاں رسول اللہ نے نشان لگائے تھے ابو جہل وہیں مارا گیا. ایک دن پہلے میرے نبی نے خبر دی. اب جب دوسرا دن آیا بہت تفصیل سے دوسرا دن آیا، فجر کی نماز ہوئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ایک بلبلہ انگیز تقریر ارشاد فرمائی اور میرے نبی نے فرمایا ہم یہاں اپنی ذات کے لیے نہیں اللہ کے دین کے لیے آئے. اور یاد رکھنا میرے نبی نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا اپنے بیان میں کیا فرمایا؟ جس بات پر اتفاق ہو جائے. میں کہتا ہوں نا کئی بار مشورے سے پہلے کوئی مشورہ نہیں، مشورے کے بعد کوئی مشورہ نہیں. مشورے سے پہلے مشورہ سازش ہے، مشورے کے بعد مشورہ بغاوت ہے. قرآن نے کہا فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب کسی بات پر اتفاق ہو جائے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور بسم اللہ کرو. اتفاق جس بات پر ہو جائے یقین کر لو جس میں سب کی رائے شامل ہوگی اللہ اس میں خیر فرمائے گا. فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب یقین ہو جائے تو بسم اللہ کرو. میرے نبی نے صحابہ کو یہی میسج دیا خبردار خبردار کوئی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں. اس لیے کہ میدان جنگ میں وہی شخص سب سے بڑا نقصان کرتا ہے جو ڈر کے ایک شخص بھی بھاگتا ہے نا تو ہزاروں کے لشکر کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. آج بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ ایسا. بڑے سے بڑا مشن ہم شروع کرتے ہیں، کوئی مشن ہمارا سکسیز ہو جائے دین کے لیے ہماری قوم کے لیے، بجائے اس کے کہ لوگ پازیٹیو سوچ لائیں نگیٹو سوچ پہلے آ جاتی ہے. بہت بڑا کام ہے، بڑا مشکل ہے، ہم نے 10 بار کر لیا، ٹھیک ہے آپ کا دل ہے دیکھ لیجئے ہو جائے تو ہو جائے. ہزار جملے لوگ اس طرح کے لے کر ارے ہم نے 1000 بار کوشش کر لی کچھ ہونا جانا نہیں ہے. ارے خدا کے بندوں میرے نبی نے آخری لمحے تک لوگوں تک دین کا میسیج پہنچایا. ہزاروں بار میرے نبی ان دروازوں پر گئے اسلام کی دعوت دینے جنہوں نے ہزاروں بار میرے نبی کو گالیاں دی. ایک بار میں ہمت نہیں ہارنے کا. سوچ بلند کیجئے. انسان دولت سے نہیں سوچ سے بلند ہوتا ہے، اپنی فکر سے اعلیٰ ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب سے زیادہ اہم میسیج یہی دیا خبردار کوئی پیٹھ دکھا کے بھاگے نہیں، ہمت نہ ہارنا. یہ بات صحیح ہے کہ تم کمزور ہو، رمضان ہے، روزے سے ہو، تلواریں نہیں، گھوڑے نہیں، نیزے نہیں، بھالے نہیں، کچھ نہیں تمہارے پاس، لیکن یاد رکھنا اللہ پہ بھروسہ رکھو. تلواریں جہاں فیل ہو جاتی ہیں وہاں اللہ کا کرم کام آتا ہے. جہاں دنیا کے سارے ظاہری وسائل ختم ہو جاتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جملہ میں نے آج ہی پڑھا، جانتا تو میں پہلے سے ہی تھا، یہ جملہ بہت پہلے بھی پڑھا تھا اور آج بھی میں نے تفسیر میں پڑھا اور ایمان تازہ ہو گیا. مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں دنیا کی کوئی جنگ صرف مادی طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتی جا سکتی جب تک اس میں روحانیت شامل نہ ہو. جب تک روحانیت شامل نہ ہو محض دنیا کے پاور کی بنیاد پر کوئی جنگ فتح نہیں کی جا سکتی. بدر کے میدان میں یہ جو 2 لشکر کھڑے ہیں، ایک طرف مادی طاقت ہے اور دوسری طرف روحانی طاقت ہے. ایک طرف ہاتھوں میں تلواریں ہیں تو دوسری طرف ہاتھوں میں قرآن جیسی عظیم کتاب ہے. ایک طرف دنیا کا غرور ہے تو دوسری طرف تواضع سے جھکے ہوئے سجدے ہیں. سبحان اللہ. دنیا نے دیکھا. میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا پریشان نہ ہو. جب صحابہ نے کہا تھا دشمن ہمیں یہ جو ہے احساس دلا رہے ہیں کہ تمہارے پاس لڑنے کے لیے کوئی تلواریں نہیں ہیں، تم کیا لڑو گے؟ ابھی بھی وقت محمد کی باتوں میں نہ ہو، ہماری طرف آ جاؤ، بڑا ساز و سامان ملے گا. اور یہاں رکے آپ کو ایک بات اور بتا دوں، ڈھول باجے ڈیجے یہ شراب اور ناچنے والی عورتیں جانتے ہو یہ بدر کی سرزمین پر ابو جہل لے کر آیا تھا. مسلمان تو کیا کہوں اس موقع پر سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو. صحابہ کی زندگی میں یہ نہیں دکھا سکتے یہ ڈھول باجے یہ ناچنے گانا.
ابو جہل ناچنے والی عورتیں لے کر آیا، شراب کے بٹکے لے کر آیا۔ علامہ پیر کرم شاہ زری نے بڑی تفصیل سے سیرت ضیاء النبی کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ ناچنے والی عورتیں لے کر آیا، اور جانتے کیوں؟ چونکہ انہیں یقین تھا کہ 313 جوان بڈھے بوڑھے روزے میں بھوکے پیاسے لڑیں گے، وہ بھی روزے کی حالت میں، دوپہر کے وقت میں کیا جیتیں گے؟ یہ تلواریں بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، کیا کریں گے؟ ان کو تو بس ایک طرف سے مارنا ہے، بس یہ سمجھ لیجیے۔ اس کو جنگ تو کہہ نہیں سکتے، جنگ تو برابر کے مقابلے بعد تو کمزور لوگ ہیں، کیا ہوگا؟ تو اس یقین کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے کہ تھوڑی دیر میں مار کے پھر وہیں بڑھیا سے جو ہے اونٹ ذبح کیے جائیں گے، وہیں پر شراب پی جائے گی، اور وہیں بڑھیا سے ڈی جے بجا کے ڈانس پارٹی کی جائے گی۔ اس پورے پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، مگر سبحان اللہ، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے نبی نے سمجھا دیا، صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھوں میں کھجور کی شاخیں لیں، میرے نبی نے فرمایا شاخیں لے لو۔ آج اگر کوئی لیڈر اپنی قوم کو کہہ دے نا اس موقع پہ، چونکہ ہماری قوم کسی کو لیڈر حقیقت میں مانتی نہیں ہے، ہماری قوم میں ہر آدمی لیڈر ہے، ہمارے یہاں ہماری قوم میں ہر آدمی لیڈر ہے، کوئی کسی کو بڑا نہیں ہونے دے گا، کوئی کسی کو بڑا نہیں ہونے دے گا، اور مجبوری اس بات کی کہ بڑے آپ خود بھی نہیں ہو سکتے۔ لیڈر جو ہے نا، لیڈر کا کورس نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ جو جنگ بدر آپ کو سنا رہا ہوں، میرا مقصد واقعہ سنانا بالکل بھی نہیں ہے، پچھلی سال بھی سنایا تھا، جنگوں میں بھی، جمعے میں بھی آپ کئی بار سنتے رہتے ہیں۔ اس میں ہمیں درس کیا ملتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے ہمارے لیے جنگ بدر کا؟ لیڈر کا کورس نہیں ہوتا ہے، لیڈر ایک کوالٹی کا نام ہے جو اللہ کسی کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ ہر آدمی لیڈر نہیں بن سکتا، نہ دولت کی بنیاد پر کوئی لیڈر بن سکتا، نہ بڑے خاندان کی بنیاد پر کوئی لیڈر بن سکتا ہے، نہ اپنی ڈگری کی بنیاد پر کوئی لیڈر بن سکتا ہے۔ لیڈر یہ ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ کسی کے اندر رکھتا ہے۔ سب بڑے نہیں بن سکتے، اس لیے یہ مزاج پیدا کیجئے، ہمیں سب کو بڑا نہیں بننا ہے، ہمیں کسی ایک کو بڑا بنانا ہے، جس کے پیچھے ہمیں کھڑے ہو جانا ہے اور اس بات کی گواہی دینا۔ تم کہو گے رات ہے تو ہمارے لیے رات ہے، تم کہو دن ہے تو دن ہے۔ جس دن قوم مسلم اس بات پر جمع ہو جائے گی، یاد رکھنا اسی دن اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ یہ مزاج بنائیے۔ میرے نبی نے فرمایا لکڑیاں لو۔ آج کوئی لیڈر کہہ دیتا تلوار کے مقابلے میں لکڑیاں لے لو، تو لوگ سارے محلے کے لوگ مل کے اسے بتا جیل، وہاں پاگل خانے میں بھیج دیتے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، تلوار اور بندوق کے مقابلے میں جو ہے لکڑی لینے کا کہا۔ مگر سبحان اللہ، قربان جاؤ صحابہ کی عقیدت اور محبت پر، کیسا ایمان تھا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ نے اگر اشارہ کیا ہے کھجور کی شاخ کی طرح، تو اب وہ تلواریں کام نہیں کریں گی، جو کام ہماری لکڑیاں کریں گی، چونکہ رسول اللہ نے کہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو کچھ صحابہ اکرام حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہمیں بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، ہمیں مسئلہ ہی سمجھ نہیں آ رہا، ہم دشمن کے پاس جاتے ہیں اور اپنی تلواریں یا اپنی جو ہے یہ لکڑی اس کے گردن کے قریب کرتے ہیں، ہم تو مار ہی نہیں پاتے، اس سے پہلے ہی کٹ کے گر جاتی ہے، ہم تو مار ہی نہیں پاتے، اس سے پہلے اس کی گردن جو ہے آپ کے تن سے جدا ہو جاتی ہے۔ قرآن نے وہی کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یاد کرو بدر کے دن کو۔ میرے محبوب تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب تو ہزاروں تمہارے ماننے والے ہیں، یاد کرو بدر کے دن کو جب صرف 313 تمہارے ساتھ تھے، اس دن بھی ہم نے تمہارے لیے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کا لشکر نازل فرمایا تھا۔ 5000، پہلے 1000 پھر 3000، قرآن میں تفصیل سے کہا بثلاثۃ آلاف، پھر دوسری آیت میں کہا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 1000 پھر 3000 پھر 5000، جیسی جیسی ضرورت پڑی اللہ نے 5000 فرشتوں کا لشکر نازل فرمایا۔ مجھے آپ یہیں رک کے ایک چھوٹی سی بات بتائیے، جو ہر موقع پہ کہہ دیتے ہیں نا مسجد میں دعا کرائیے، حالات خراب ہے مسجد میں دعا کرائیے، ختم شریف پڑھنا شروع کر دیجئے، قرآن خوانی شروع کرا دیجئے۔ ختم شریف ہر چیز کا علاج نہیں ہے، میدان عمل میں نکلے میرے نبی، سمجھیے اس بات کو۔ میرے نبی چاہتے مسجد نبوی میں ہاتھ اٹھا دیتے اور صحابہ آمین کہتے تھے، اور حضور کے ہاتھ اٹھانے کا حال یہ کہ وہاں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر
میرا ایمان ہے ہاتھ گراتے نہیں اور اللہ دعا قبول فرما لے گا. جو کہ ایسی حدیثیں ہیں. میرے نبی جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں, صحابی آئے یا رسول اللہ ہلاکت الاموال والمواشی, یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے, جانور ہلاک ہو گئے, قحط سالی, بارش نہیں ہوتی, دعا فرما دے. منبر پہ میرے نبی اسی حال میں میرے نبی نے کہا اے اللہ اللہم امطر علینا, اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما. ہاتھ اٹھائے ہیں, گرائے نہیں ہیں, ہاتھ بعد میں گرے, بارش پہلے گر گئی. میرا ایمان ہے اس بات پر. میرے نبی وہاں بھی دعا کرتے, یہ سارے لوگ جو بدر میں تھے ہلاک ہو جاتے, مگر میرے نبی صحابہ کو لے کے نکلے میدان عمل میں اور مسلمانوں کو قیامت تک کا کہا کہ دیکھو جب ضرورت آ جائے, جب ضرورت آ جائے تو تم ہمت کر کے قدم تو اٹھاؤ, اللہ آسمان سے تمہاری مدد بھیج دے گا. تم قدم تو اٹھاؤ, تم زبان تو ہلاؤ, تم ہمت تو کرو, تم حوصلے تو بناؤ, تم اپنی جرت کو, ایمانی جذبے کو باہر تو لے کر آؤ. مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے. بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھ کے خالی تسبیحاں گھمانے سے کام نہیں چلے گا. میرے نبی نے مزاج دیا نہیں, مسلمانوں جہاں جیسی ضرورت ہے. اب ایسا نہیں کہ ہمارے سماج میں کوئی بیمار ہے تو ہم خالی اس کے لیے دعا کرائیں مسجد کے اندر, صاحب شفا مل جائے, حضرت دعا کرا دیجئے شفا مل جائے. دعا بھی کرائیے اللہ سے, اور اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کے علاج کا انتظام بھی کرائیے. تھوڑے سے اس غریب کو پیسے بھی پہنچا دیجئے. ہمارے سماج میں کوئی فقیر محتاج رہتا ہے, اس کے لیے ہم یہ بھی دعا کریں اے اللہ اس کو رزق عطا فرما, کاروبار عطا فرما, اور رات کے اندھیرے میں جا کے تھوڑی سی اس کی مدد بھی کر دیں. ساری چیزوں کا علاج صرف دعا نہیں ہے اور صرف دوا نہیں ہے. دعا اور دونوں, دوا دونوں کے سنگم کا نام ہماری زندگی ہے. دعا بھی ہو, دوا بھی ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو لے کر اس کے قریب پہنچتے, اسے پہلے ہی گردن کٹ جاتی ہے. فرمایا تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نہتے نکل کر آگے, اللہ کو تمہاری ادا پسند آئی, اللہ نے 5000 کا لشکر بدر کے میدان میں تمہارے لیے بھیجا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے محبوب یاد کرو, یہ جو اذلہ ہے نا, اذلہ, سانس توڑیں گے تو اذلہ ہوگا, الف دال لام تے ہے, اور سانس نہیں توڑیں گے تو ہوگا اذلۃ. حالانکہ اگر لفظی ترجمہ ہوگا تو یہاں ہوگا ذلیل کے معنی میں. اگر کوئی آدمی قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو کیا کرے گا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. محبوب بدر کے دن کو یاد کرو معاذ اللہ. اس کا ترجمہ کیا لگائے گا, ذلیل کے معنی میں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو انسان اس چیز کو جانتا ہے, میں اسی لیے کہتا ہوں ہر آدمی قرآن کی تفسیر نہیں سمجھ سکتا, لیکن جو سمجھدار انسان ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. میرے محبوب یاد کرو اس دن کو جب تم بدر کی سرزمین پر پریشانی کے عالم میں تھے, جب تم پریشان تھے, جب تم غمزدہ تھے. معاذ اللہ ہم ذلیل کا ترجمہ نہیں کر سکتے, کفر ہو جائے گا یہ. پریشان تھے جب تم غمزدہ تھے, اسلام کے لیے فکر مند تھے, تو اللہ نے 5000 کا لشکر تمہارے لیے بھیجا. اور آپ جانتے ہیں کفار 70 مارے گئے, 70 لوگ قید کیے گئے. مسلمانوں کی طرف سے 14 لوگ مارے گئے, جس میں 6 ہجرت کرنے والے مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے جو شہید کیے گئے. مگر سبحان اللہ جو 70 لوگ مارے گئے غیروں کی طرف سے, ان میں 36 لوگوں کو مارنے والے تنہا مولائے کائنات ہیں. 36 لوگوں کو مارنے والی تنہا ذات حضرت علی مشکل کشا کی ذات ہے. میرے نبی نے ایسے ہی نہیں کہا خاتون جنت سے فاطمہ میں نے تیرا رشتہ علی سے طے کیا ہے, وہ جوان جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ بہادر ہے, وہ جوان جو میرے خاندان میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود رسول اللہ نے اپنی اولاد کی طرح علی کی تربیت فرمائی ہے. تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 36 کو مار کے گرایا. اور اس کے بعد بہت سارے لوگ, قرآن نے کہا کہ ہم نے ان دشمنان اسلام کے اوپر مسلمانوں کو روب ڈال دیا. وہ حیران ہو گئے, تلواریں بھی نہیں, نیزے بھی نہیں, گھوڑے بھی نہیں, اور حال یہ ہے کہ یہ بڑھتے ہی چلے آ رہے. انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا, بھاگنے لگے. 70 مارے گئے, 70 قید کر لیے گئے, اور بڑی تعداد میں لوگ بھاگ گئے. مال غنیمت سب کا سب پڑا رہ گیا, جو مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا, مسلمانوں میں بعد میں تقسیم کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء پر جو ہے نماز ادا فرمائی اور انہیں دفن کیا گیا. اور جب جنگ بدر ہو رہی تھی اس وقت میں ایک صحابی تھے جو بیٹھے ہوئے, جن کے بارے میں ہے غالباً یہ اسی دن کی بات ہے یا شام کی بات ہے, تو وہ کھجور تناول فرما رہے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن کا واقعہ نہیں ہوگا, شام کے وقت کا واقعہ ہوگا. تو میرے نبی نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو آج کہ اس مبارک وقت میں ڈائریکٹ
جنت کا ٹکٹ حاصل کر لے؟ کون ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور جنت کا ٹکٹ حاصل کر لے؟ انہوں نے کھجوریں وہیں رکھ دی، کہا اب اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میرے اور جنت کے درمیان کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، میرے اور جنت کے درمیان کوئی بہت فاصلہ نہیں ہے۔ کھجوریں رکھ دی، گئے ہاتھ میں تلوار لی اور جا کے اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہو گئے، دشمنوں کو مارا بھی شہید ہو گئے، اس لیے کہ رسول اللہ کے صحابہ ایسے تھے کہ جن کی نظر میں صرف دنیائی کی زندگی سب کچھ نہیں تھی، دنیائی کی زندگی سب کچھ نہیں تھی، ان کی نظر میں سب سے اہم جو زندگی تھی وہ آخرت کی زندگی تھی۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے 27 پارے میں کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ دنیا کی زندگی تو مٹنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ آخرت کی زندگی پر توجہ دیں، اخروی زندگی کے لیے کوشش کریں، مزاج کو بہتر بنائیں، سوچ پازیٹو بنائیں، کام کرنے والوں کی قدر کریں، کام بھرنے والوں کی نہیں۔ اس جملے کو یاد کر کے لے جائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی عالم کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، کام کرنے والا کوئی ہو، یہ ضروری نہیں حضرت حضور ہی ہو، پینٹ پہننے والا بھی ہو، کام کرنے والا قدر کیجئے، کام کرنے والوں کی قدر کریں، کام بھرنے والوں کی نہیں، اس لیے کہ بھرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن آج ہمارے ملک میں کام کی کمی ہے۔ پتہ اس سے چلتا ہے کہ دنیا میں لاکھوں جلسے آج ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں سال بھر میں، اس کے باوجود جب نکاح پڑھانے بیٹھے تو ہمارے زبان کو پہلا کلمہ یاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کام جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوا نہیں ہے، وہ نہیں ہوا ہے کام۔ اتنے جلسے، اتنے میلاد، اتنے پروگرام، اتنی کانفرنسیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ پیر صاحب، وہ حضرت، یہ حضور، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی ہمارے جوانوں کو پہلا کلمہ یاد نہیں۔ اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات ہماری قوم کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ کام کرنے کی ضرورت ہے، بچیے ہر اختلاف سے، بچیے بالخصوص سوشل میڈیا کے اختلاف سے بچیے اختلاف سے، اس لیے کہ ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ بے شمار باتیں، قرآن کا حکم، قرآن کا فیصلہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے ہم نہیں مانتے ایسی چیزوں کو، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے اکرام کی زندگی میں بدر کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے، بدر کے اندر ہمیں کیا ملا؟ صبر، ہمت، حوصلہ، عاجزی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ، اور یہ بتانا، قرآن نے دوسرے بارے میں ذکر بھی کیا کہ تم کم بھی ہو۔ اور اس سارے چیزوں کا اگر میں خلاصہ ایک شعر میں کر دوں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، جب مسلط سر پر ہو ہی جائے تو بسم اللہ کہہ کے اٹھ جائیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اور دنیا کے سامنے بس اتنا کہیے پورے قد سے جو